السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فنکشنل عربک کا چوتھا لیکچر پڑھیں گے۔ اس کے اندر ہمارا موضوع جو ہے وہ گرامر کے اعتبار سے یہ چل رہا تھا، اسم معرفہ کی اقسام۔ اسم معرفہ کی ایک قسم ہم نے یہ پڑھی، اسم علم ہے۔ پھر دوسری قسم ہم نے پڑھی اسم ضمیر۔ اسم ضمیر کی دو اقسام ہم نے مزید پڑھی، اسم ضمیر متصل، اسم ضمیر منفصل۔ اس کے بعد تیسرا ہے اسم اشارہ۔ تو ہم اسم اشارہ کو آج جو ہے اپنی موضوع بحث بنائیں گے۔ اسم اشارہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشاور الیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حاضر رجل، حاضر رجل، حاضہ اسم اشارہ اور الرجل مشاور الیہ۔ اب اسم اشارہ جو ہے یہ بنیادی طور پر قریب اور بعید کے طور دو قسموں میں منقسم ہے، ایک اسم اشارہ قریب اور ایک اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے حاذ الکرسی، حاذہ صبورۃ، تو یہ اسم اشارہ قریب، حاذہ اور حاذہ۔ تو ہمارے ہاں اس کی جو شکلیں بنتی ہیں واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث کے اعتبار سے وہ ہے مذکر کے لیے حاذہ، تثنیہ کے لیے حاذان، جب حالت رفع ہوگی تو حاذان۔ حالت رفع کا کیا مطلب؟ جب اس پر پیش آنی ہو تو حاذان استعمال ہوگا، اور جب زبر یا زیر آنی ہو یعنی حالت نصبی اور جری میں حاذین، حاذان کو حاذین۔ جبکہ جمع جو ہے وہ مشترک ہے، ہؤلائی۔ مؤنث کے لیے حاذہ، ایک عورت یا ایک مؤنث، حاذہ۔ تثنیہ کے لیے ہاتان حالت رفع میں، اور ہاتینی حالت نصبی اور حالت جری میں، جبکہ جمع ان کی ہؤلائی۔ تو یہ اسم اشارہ قریب کا جو صیغہ بنے گا حاذہ، حاذان حالت رفع میں، حاذینی حالت نصبی اور جری میں، ہؤلائی جمع میں۔ جبکہ مؤنث کے اعتبار سے حاذہ، ہاتان حالت رفع میں، ہاتینی حالت نصبی اور جری میں، ہؤلائی یہ جمع کے لیے۔ تو یہ اسم اشارہ قریب ہے۔ اس کے بعد اسم اشارہ بعید وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ذالک الکتاب، تلک الصبورہ۔ ذالک الکتاب وہ کتاب، تلک الصبورہ وہ تختہ سیاہ۔ تو اس کی بھی ٹیبل جو ہے وہ اسی طرح بنیں گی، ذالکا مذکر واحد کے لیے، زانی کا حالت رفع میں تثنیہ کے لیے، زانی کا حالت نصبی اور جری میں یعنی زبر اور زیر ہونے کی شکل میں، الائی کا مشترک ہے دونوں میں جمع کے طور پر الائی کا۔ ایسے ہی مؤنث کے اندر تل کا واحد مؤنث، تانی کا حالت رفع میں، تانی کا حالت نصبی اور جری میں، اور الائی کا جمع کی شکل میں۔ تو یہ اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ اس کے بعد اسم معرفہ کی چوتھی قسم ہے اسم موصول، اسم معرف باللام، معرف باللام۔ جب کسی نکرہ کے شروع میں لام تعریف داخل کر دیا جائے، شروع کے اندر الف لام داخل کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے آخر کی تنوین ختم ہو جائے گی۔
تنوین کہتے ہیں دو زیر کو، دو پیش کو، دو زبر کو. تو دو پیش کی جگہ ایک پیش رہے گی، دو زبر کی جگہ ایک زبر رہے گی، دو زیر کی جگہ ایک زیر رہ جائے گی. تو جیسے فرسن گھوڑا، الفرسو خاص گھوڑا، طفلن بچہ، الطفلو خاص بچہ، رمان انار، الرمان خاص انار، زجاجہ شیشہ، الزجاجہ خاص شیشہ، بحرن سمندر کوئی سا سمندر، البحر خاص سمندر. تو یہ اسم معرفہ کی قسم ہے. معرف باللام، جب کسی اسم کے شروع میں الف لام داخل کر دیا جائے تو وہ نکرہ پھر نکرہ نہیں رہے گا، وہ بھی معرفہ بن جائے گا. تو اس کے بعد جو ہے چھٹی قسم ہے اسم منادا. اسم منادا، جب کسی نکرہ کو ادات منادا کے ساتھ پکارا جائے، یعنی جن الفاظ سے پکارا جا سکتا ہے ان الفاظ سے کسی نکرہ کو پکارا جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں اردو میں پکارنے کے لیے بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ارے، ابے، اے، ای، اری. یہ ہمارے ہاں ادات منادا اردو میں مستعمل ہیں. تو عربی کے اندر 5 ہیں ادات منادا: یا، ایا، حیا، آ، ای. یہ 5 ہیں جنہیں ہم ادات منادا کہتے ہیں. ایا رجل، ہے آدمی، آ ولدو، ارے لڑکے، آئی بنتو، اری لڑکی، یا رسول، اے رسول. تو ادات منادا جو ہیں یہ 5 ہیں. جب کسی نکرہ کو ان کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے تو وہ نکرہ نہیں رہتا، وہ بھی معرفہ کی قسم بن جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے اس کا آخری جو ہے موضوع ہے مضاف الی معرفہ. مضاف الی معرفہ، جب کسی نکرہ کو اسم معرفہ سے نسبت دے دی جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. غلام ہے، عام سا آدمی، نکرہ ہے، لیکن جب اس کو کسی معرفہ کی طرف نسبت دے دیں، غلام زیدن، زید کا غلام، تو اب وہ نکرہ نہیں رہا، اب وہ خاص ہو گیا کہ عام غلام نہیں ہے، زید کا غلام. ایسے ہی بنت لڑکی، عام سی لڑکی. بنت الولد، بنت الوالد، یہ ولد نہیں والد، بنت الوالد. التدریب الاول، اب یہ صفحہ نمبر 24 ہے، اس کو جو ہے ہم دیکھیں گے. الثالث عدن، گنتی کریں پوری. انہوں نے یہاں پہ ہمیں کچھ چیزیں بنا کے دی ہیں، باقی ہم نے بنانی ہیں 1 سے لے کے 10 تک. بیت واحد، مشق کی جا رہی ہے. بیت واحد، بیتان اثنان، ثلاثۃ بیوت، اربعۃ بیوت، خمسۃ بیوت، ستۃ بیوت، سبعۃ بیوت، ثمان بیوت، تسع بیوت، تسعۃ بیوت، عشرۃ بیوت. کیونکہ بیت مذکر ہے اس لیے بیت واحد، بیتان اثنان. لیکن آگے جو ہے آگے بیوت واحد بیت کی جمع آئے گا اور زیر والا آئے گا، لیکن بیت کیونکہ مذکر ہے اس لیے عدد تا والا لگے گا. ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، عشرۃ. ایسے ہی باب واحد، تیسرا جو یہاں پہ ہے باب واحد، یہ بھی مذکر ہے تو بابان اثنان، ثلاثۃ ابواب، ثلاثۃ ابواب، اربعۃ ابواب، خمسۃ ابواب، ستۃ ابواب، سبعۃ ابواب، ثمانیۃ ابواب، تسعۃ ابواب،
अशरतु अबवाबिन। मुन्नस के साथ ज़हरतुन वाहिदतुन, ज़हरताने इस्नाताने, सलासु अज़हारिन, अरबउ अज़हारिन, खम्सु अज़हारिन, सित्तु अज़हारिन, तिसु अज़हार, इस तरह 10 तक चलेगा। हदीकतुन वाहिदतुन, हदीकताने इस्नान इस्नाताने, सलासतु सलासु हदाइकिन, अरबउ हदाइकिन, खम्सु हदाइकिन, सित्तु हदाइकिन, सबउ हदाइकिन, समानु हदाइकिन, तिसु हदाइकिन, अशरु हदाइकिन। तो ये 1 से लेके 10 तक की गिनती जो है वो हमने इनकी मुकम्मल करनी है। जमा बताएं। हाती जमू अल मुफरदातिल आतिया, नीचे दिए हुए वाहिद को जमा बताएं। किताबुन उर्दू में भी मुस्तामल है, कुतुबुन, कलमुन, अकलामुन, बाबुन, अबवाबुन, बैतुन, बुयूतुन, मकतबुन, मकातिबुन, सबूरतुन, सबूरातुन, कुर्रासतुन, कुर्रासातुन, हदीकतुन, हदाइकुन, कूबुन, अकवाबुन, समाउन, समावातुन, साआतुन, साआतुन, मदरसतुन, मदारिसुन, मदारिसुन। तो ये अतदरीबुर राबे चौथी मश्क थी। यहाँ ये गिनती के अल्फाज याद करवाना मकसूद है कि हर तालिब इल्म को अरबी की गिनती के अल्फाज आएँ। कम से कम जिस तरह इंग्लिश के अंदर हम 20 तक गिनती याद करते हैं, फिर उसके साथ 20 चलता रहता है, फिर 30 के साथ 1 2 3 चलता रहता है। इसी तरीके से अरबी के अंदर भी 20 तक की गिनती हमें याद हो जाए तो बाकी गिनती आसान है। तो 10 तक की मश्क हमने यहाँ तक की है। अब वाहिद, ये जो दरमियान वाला हिस्सा है वो मैं पढ़ रहा हूँ। वाहिदुन, इस्नान। अब 11 के लिए क्या है? आहदा अशारा राजुलन, यानी आप देखेंगे 11 से लेकर 19 तक जो गिनती है, 11 से लेकर बल्कि 99 तक की जो गिनती है, उन सब में, उन सब के अंदर मादूद वाहिद आएगा और ज़बर वाला आएगा। मादूद वाहिद आएगा और ज़बर वाला आएगा, नस्बी कैफियत में आएगा। और एक बात ये है कि इसके अंदर अदद 2 हिस्सों में होता है। अदद 2 हिस्सों में होता है। एक हिस्सा शुरू वाला, जैसे आहदा 1, आशारा 10, 11 हो गए, तो ये 2 हिस्से हो गए। तो इसके अंदर 1 और 2 में तो वही हिसाब चलेगा, एक जैसे रहेंगे। लेकिन जो अगली गिनती होती है उसके अंदर अगर मादूद मुज़क्कर है तो अदद का पहला हिस्सा मुअन्नस होगा, ता वाला होगा। और अगर मादूद मुअन्नस है तो अदद का पहला हिस्सा मुज़क्कर होगा। फ़र्क सिर्फ ये ज़हन में रखना है, बाकी गिनती उसी तरह चलेगी। आहदा अशरा राजुलन, इस्ना अशरा राजुलन, सलासता अशरा राजुलन, तिसअता अशरा राजुलन। आगे 20 के लिए 20 है, 30 के लिए 30 है, 40 के लिए 40 है, 50 के लिए 50 है, 60 के लिए 60 है, 70 के लिए 70 है, और 80 के लिए 80 है, और 90 के लिए 90 है, और 100 के लिए 100 है। दरमियान के जो अल्फाज हैं वाहिद व 20, इस्नान व 20, सलासत व 20, तिसअत व 20, ये इसी तरीके से चलेंगे। तो ये गिनती का ये टॉपिक है। तो हमने यहाँ तक आज का लेसन देखा। कोशिश कीजिएगा 1 से लेके 100 तक की गिनती इसको अपने कलम से लिख लें, ताकि जो है हमें गिनती के अल्फाज का कुछ न कुछ अंदाज़ा हो सके कि अरबी की गिनती किस तरह है।
تو یہ ہمارا آج کا یہ 4 لیسن ہمارے آج کمپلیٹ ہوئے. اس کے بعد ہم اس کا ٹیسٹ لیں